اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائیوں کے جواب عام ہیں اپنے جواب آپ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں سنتے ہوئے کسی بھائی کی توجہ اس کی طرف نہ ہو، اپنے جواب آپ کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ اللہ کی مسجدوں کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ جب انسان مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ اپنے جواب کو آپ کرے۔ اور جن بھائیوں نے جواب کے اندر گانے یا موسیقی اس میں ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کے اندر یہ ساز بجتا ہے، انسان پر گناہ زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو عام بیل اپنے موبائل میں رکھیں تاکہ سونا سے آپ اور میں بچ سکیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، ہمارا یہاں مل بیٹھنا اللہ کے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اکٹھا ہونا، اللہ کے نام پر چل کر آنا، کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ کوئی عام سا عمل ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ یہ خاص اس اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے دین کی مجلس میں بلاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے اس وقت جو ڈش اینٹینا، کیبل، گانے اور فلموں کی محفلوں کو آباد کر کے بیٹھے ہوں گے، اور کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے لیے آئے۔ یہ نصیب کی بات ہے، یہ قسمت کا کھیل ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے فرشتے جب اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، مالک ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ خود جانتا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا تم ان کو پیدا کرنے لگا ہے جو خون خرابہ کریں گے، تو مالک ان کو بتاتا ہے پوری کائنات ادا نہیں کر سکتی، اے میرے فرشتوں اگر وہ اس جنت کو دیکھ لیں پھر کیا کریں گے؟ کہا اللہ پھر تو وہ اس کو اور مزید تجھ سے سوال کریں گے اور مانگیں گے۔ مالک عز و جل پوچھتا ہے میرے فرشتوں وہ ڈرتے کس چیز سے تھے؟ وہ کس چیز کی پناہ مانگتے تھے؟ کس چیز سے میری پناہ میں آتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تیرے جہنم کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ مالک پوچھتا ہے بندو، اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھا ہے؟ جہنم کی گہرائی کو دیکھا ہے؟ جہنم کے اندھیروں کو دیکھا ہے؟ جہنم کے دہکتے ہوئے پانی کو دیکھا ہے؟ ابلتے ہوئے مائع حمیم کو دیکھا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جن کی زبان سے جھوٹ کبھی نکلا ہی نہیں، وہ بتاتے ہیں جو جب بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، آسمان والے کی مرضی سے بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں اتار دیتا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے جو دعا مانگنے کا وقت بنا کر بیٹھا ہوتا ہوں اس میں ایک حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے اپنی دعائیں مانگتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا تھا اس فارمولے کو نہیں چھوڑا، رب کی جنت کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا
وہ اللہ کی جنت میں جائے گی. کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہہ رہا ہے؟ جس کی زبان اقدس سے نکلتا ہے جو نکلتا ہے وہ کب نکلتا ہے؟ عرش والا کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں پوری امت ہی جنت میں جائے گی الا من ابا، جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے. قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا اللہ کے پیارے حبیب جنت میں جانے سے انکار کرنے والا کون ہے؟ وہ کون بدنصیب ہے جو یہ کہے مجھے جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے؟ حالانکہ آپ تو بتا کر گئے ہو جنت کی ایک بالش کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. آپ تو بتا کر گئے ہو جنت میں ایک گھوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی ہے. آپ تو بتا کر گئے ہو جنت کی حور اگر دنیا میں صرف جھانک لے اس کے جھانکنے کی یہ ریتے گرا کر کے کہ جنت کے اندر ایک پرندہ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے یا ایک گھوڑا سوار ایک درخت کے نیچے 100 سال بھی دوڑتا رہے ایک درخت کی چھاؤں ختم نہ ہوگی. نبی نے تو بتایا ہمیں جنت کے فارمولے اور جنت کی خوبصورتیاں. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو بیٹھ جاؤ آپ سے. صحیح مسلم میں آتا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے اللہ سب سے کم درجے کا جنتی کون سا ہے؟ سب سے کم درجے کا جنتی، سب سے تھوڑے درجے کا جنتی. موسیٰ علیہ السلام پوچھے گا اللہ یہ تجھے جنت میں جانے کی اجازت ملی تھی، بات اس کی آ رہا ہے؟ کہنا بوڑھا کا بیاہ ہو گیا، مکان بن لے گئے، بیٹھ تھار کوئی نہیں، اس میں ہوا کتنے میں جہاں کتنے جنت تو بھر گئی، یہ تو خود ہو گئی، کہاں جاؤں؟ مالک کہے گا اے میرے بندے ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک دنیا، کیا تو راضی ہے تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی پوری دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ای ربی، اے رب مجھے قسم ہے تیری ذات کی میں راضی ہوں. مالک کہے گا یہ تیرے لیے، اس جیسی ایک کھوڑ تیرے لیے، اس جیسی ایک کھوڑ تیرے لیے، اس جیسی ایک کھوڑ تیرے لیے، 5 جنتیں تیری اور اس جیسی 10 جنتیں اور بات کرتا ہوں. مالک عز و جل اس بندے کو بلائے گا، کہے گا مال سب سوال کر مال کیا مانگتا ہے؟ یہ اپنی لین فتوا کھول دے گا، یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے. اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی، ساری مانگ ختم ہو جائے گی. مالک اس سے کہے گا آرائن صاحب مار صاحب حضرت صاحب یہ بھی 5 کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں سوتے ہیں موڈے کے سامان اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، یہی کام کھوتا کرتا ہے یہی بندہ کرتا. فرق دو ہے. میری گل غلط ہوئی میرے ٹوک دیا، اگر بات ٹھیک ہو تو اللہ کے لیے غور کرنا. گدھا کھاتا پیتا بچے پیدا کرتا سوتا سامان اٹھا کر لاتا، ایک آدمی بھی یہی کرتا، یہ اشرف المخلوقات ہے اور یہ گدھا ہے. کیوں؟ اللہ کے بندے ساری کی نعمتیں تمہارے لیے، تم اللہ کے لیے. اور اگر ہم اس کی فکر نہ کریں، اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لو، ایک اور طریقے سے اپنے دل میں بٹھا لو. یہ دنیا کتنی بھی لمبی ہو جائے ختم ہونا یا نہیں ہونا. چھوٹے سے بچے ہم پیدا ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے تھے مولوی صاحب میں شاہ صاحب میں سید ہوں، زیدی خاندان سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، آپ کتنی بھی عزت دیتے ہوں. جب میں پیدا ہوا تھا کھیر کھاندے قابض، ہاں کھیر کا نام سن کے تو کھیر. گاڑی آئی کالی سیاہ مونچھے کالے سیاہ بال، آہستہ آہستہ سفید ہونے شروع ہوتے ہیں. نہیں کئی موچنے رکھے ہیں کمرے سے، وہ پٹ پٹ کے اس ہاتھرا پر کھا لیتے، کہنا نہیں بالکل ٹھیک ہے کوئی نہیں چیٹی ہوئی ہے. پھر چوکھی چیٹی ہو جاتی ہے، پھر بھی تنگ آ کے پتر نو کہنا پترا، کہنا جی ابا وہ دکان کیڑی ہے، کہنا ابا کیڑی، کہ جی تو منہ کھڑا کرائی گا. وہ منہ کھڑا کر کے پھر جوان بننے کی کوشش کرتے ہیں. بچپنا نہیں رہا، جوانی نہیں رہی، یہ سفید کالے سفید ہوئے، کمر سیدھی ٹیڑھی ہوئی، اٹھی ہوئی گردن جھکی، ہاتھ میں لاٹھی آئی. اب یہ راستہ ہے آپ کا اور میرا قبر کی طرف.
اس زندگی نے سدا آپ کا اور میرا ساتھ ایک اور مثال سے سمجھ لو، کائنات میں دنیا جہان میں اللہ کے بعد ساری مخلوقات میں سب سے پیارے کون ہیں؟ بولو محمد رسول اللہ۔ کائنات ساری ایک طرف، محمد کریم ایک طرف، پوری کائنات مل کے محمد کا مقابلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے آسمان سے فرشتے اترے، آسمان سے فرشتے اترے، انہوں نے میرے آقا کو چھوڑا، ایک پلڑے میں امام کائنات کو بٹھایا، ایک میں 2 کو بٹھایا، نبی کا پلڑا بھاری رہا، اس نے 10 کو بٹھایا، نبی کا پلڑا بھاری رہا، توڑنے والا فرشتہ آنے والا آسمان سے، اس نے 100 کو بٹھایا، نبی فرماتے پلڑا اتنا اونچا ہو گیا کہ مجھے لگا میرے اوپر ہی نہ گر جائے، اتنا بھاری میرا نبی، 100 کے مقابلے میں نبی کا پلڑا بھاری۔ اس کا ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو توڑتے ہو، کس کو توڑتے ہو؟ امام کائنات کو، اور مقابلہ 100 سے کرتے ہو، 1000 سے؟ اگر ایک پلڑے میں ساری کائنات کو بٹھا دو اور ایک پلڑے میں امام کائنات کو بٹھا دو، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ مدینے میں میرے نبی کی قبر بنی یا نہ بنی؟ اب جب نبی کی قبر بنی اور مائی کا کون سا لاد ہے جس نے کیمیکل لگا رکھا ہے وہ مرے گا ہی نہیں، مرنا ہے، اس جہان کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کہہ رہے انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان بربادی میں ہے، الا الذین آمنوا۔ اب اس خسارے سے نکلنے والے کون ہیں؟ ذرا ان کا تذکرہ بھی سن لیں۔ الا الذین آمنوا، خسارے سے وہ بچے گا جو اللہ پر ایمان لے آیا۔ خسارے سے کون بچے گا؟ جو اللہ عز و جل پر ایمان لے آیا۔ کیا خیال ہے یہودی اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ لاتے ہیں نا، یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم احباء ہو، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں مانتے۔ یہودی اللہ کو مانتے ہیں؟ میں تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کے دل میں کچھ باتیں اتارنے کے لیے بڑی، تاکہ آپ کے دل میں بات اتر جائے، ٹھیک ہے؟ یہودی اللہ کو مانتے ہی نہیں مانتے؟ مانتے۔ عیسائی اللہ کو مانتے ہی نہیں مانتے؟ مانتے۔ چلو یہ تو آسمانی کتابوں کے ماننے والے تھے، ان کو چھوڑ دو، کیا مشرکین مکہ اللہ کو مانتے یا نہیں مانتے؟ مانتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیا ان تینوں کا ماننا فائدہ مند ہوا؟ ان تینوں کا ماننا فائدہ مند؟ یہودی بھی کافر، عیسائی بھی کافر، مشرکین مکہ ابو جہل کی پارٹی بھی کافر، کیوں؟ حالانکہ اللہ کو تو مان رہی ہے، اللہ کو تو مان رہی ہے، پھر بھی کافر ہیں۔ میرا ذرا نقطہ اپنے دل میں اتارنا، اللہ کو مان رہے ہیں پھر بھی کافر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ویسے نہیں مان رہے جیسے ماننے کا حق ہے، جیسے ماننے کا حق ہے ویسے نہیں مان رہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مالک اپنے قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی مشرکین مکہ سے پوچھو زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ۔ زمین و آسمان کا خالق اللہ، موت و حیات کا خالق اللہ، موت و حیات کا خالق بھی اللہ، زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ، موت و حیات کا مالک بھی اللہ، انسانوں کی آنکھوں کا مالک بھی اللہ، آسمان سے اتارنے والے رزق کا مالک بھی اللہ۔ ہر چیز کو مان رہے ہیں کفار مکہ، اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں۔ مصیبت آ جائے تو کس کو بلاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے اکرما پورے قافلے کو لے کر دوڑ رہے ہیں، یمن کی طرف جا رہے ہیں، سمندر میں ہیں، کشتیاں بھنور میں پھنستی ہیں، کشتیاں بھنور میں پھنستی ہیں، کس کی؟ کس کی؟ مسلمانوں کی نہیں، کفار مکہ کی۔ کشتیاں بھنور میں پھنستی ہیں اور وہاں پر وہ کہتے ہیں یا عزا مدد، یا لات مدد، یا حبل مدد، یا قد سوا یعوق نصر مدد، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ اکرما خود کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بڑا پکارا اپنوں کو، اگلوں پچھلوں بڑوں چھوٹوں سب کو پکار لیا، ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ ہم نے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بت ساتھ رکھے ہوئے تھے وہ اٹھا کے دریا کے اندر پھینک دیے اور پھر آواز لگائی یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آسمانوں والے رب، اے محمد کے رب۔ کہا اے اللہ کے نبی، ہم نے جو ہی آپ کے اللہ کو پکارا ہماری بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی باہر آ گئی، بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی باہر آ گئی، ہمیں اللہ نے نجات
مشرکین مکہ اللہ نام کی زکات وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. جانور آتے، کھجوریں آتی، مال آتا، کہتے یہ اللہ نام کا، یہ بابا جی کے نام کا، ہمارے بتوں کے نام کا، ہمارے پیروں کے نام کا. وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکات نکالتے تھے، زکات بھی نکالتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کفار مکہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور اسلام سے پہلے بھی روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، زکات بھی دی جا رہی ہے، اللہ کو خالق مالک رازق بھی کہا جا رہا ہے، اللہ کو مصیبت میں پکارا بھی جا رہا ہے، اللہ کے نام سے بسم اللہ سے اپنے تحریر کا آغاز بھی ہو رہا ہے، بیٹوں کا نام عبداللہ عبد الرحمان بھی رکھا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی کیا تھے؟ کافر تھے یا نہیں تھے؟ کیوں؟ یہ سارا ان کا ایمان کیوں فیل ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان تو لاتے تھے، ویسے نہیں لاتے تھے جیسے اللہ کو مطلوب ہے، ویسے نہیں لاتے تھے جیسے اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے. آئیے ذرا دیکھیں کہ وہ جو خسارے سے بچنے والے ہیں الا الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لے آئے، وہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ کیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لائے گئے. اللہ کتنے ہیں؟ 2 تو نہیں، 3 تو نہیں، 4 تو نہیں، 5 تو نہیں. اللہ کتنے ہیں؟ اللہ عز و جل ایک ہے. عربی میں اللہ کو رب کہا جاتا ہے، پالنے والا. اللہ پالنے والا ایک ہے، وہ ہمارا خالق مالک رازق ہے. اس کا کوئی بیٹا ہے؟ یہ قرآن کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے اللہ کا. کافر ہو گئے، ان کا ایمان کینسر ہو گیا، ان کا ایمان ختم ہو گیا. عیسائیوں نے کہا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا، عیسائیوں کا ایمان بھی ختم ہو گیا. اللہ کو ایک مانگے، اللہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے. وہ 2 3 4 5 نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ذات ہے، اکیلا ہے. نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے اندر سے کوئی نکلا، نہ وہ کسی کے اندر سے نکلا. وہ اللہ عز و جل تنہا یکتا و اکیلا ذات ہے. اب جو اللہ کا بیٹا بنائے اس کا ایمان بھی ختم، جو اللہ کی بیوی بنائے اس کا ایمان بھی ختم، جو اللہ کی آل اولاد بنائے اس کا ایمان بھی ختم، اور جو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنائے اس کا ایمان باقی رہے گا. اللہ اپنے نور میں اکیلا، اللہ اپنی ذات میں اکیلا. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں پکڑا، اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ میں سے کوئی نکلا نہیں ہے، اللہ کے وجود کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. وہ تنہا ہے، یکتا ہے، الہ ہے، پاک ہے حصے داروں سے، رشتے داروں سے، پاک ہے اولاد سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے. جس طرح مشرکین مکہ نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، اللہ بیٹیوں سے بھی پاک ہے، اللہ بیٹوں سے بھی پاک ہے، اللہ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے. وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں اس کی ذات میں. اللہ کی ذات پر ایمان لائیے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی ذات میں تنہا، اپنی ذات میں یکتا، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں، کوئی اس کے نور کا حصہ نہیں، کوئی اس میں سے نہیں نکلا، وہ کسی میں سے نہیں نکلا. اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. اسی طرح اللہ عز و جل اپنی عبادت میں اکیلا ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. انسان اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے اثر. انسان اپنی عزت میں شراکت برداشت، اللہ اپنی عبادت میں شراکت برداشت. مثال دیتا ہوں، ذرا سمجھیے، غور کیجیے. آپ ایک گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں، میں پہلی دی گل کر رہا، دوسری دی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ دوسری والے منہ نہ چکا. آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، جہاں آپ نے رشتہ دیکھا، آپ کو پسند آ گئی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، حسین و جمیل ہے، پڑھی لکھی ہے، بہت اچھی ہے. وہ آپ کو پیغام بھیجتی ہے کہ جناب میں آپ کے ساتھ شادی کے لیے بالکل تیار ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گی، میں سارا کچھ کروں گی، بس میری ایک چھوٹی سی شرط ہے. اور وہ شرط کیا ہے کہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے 30 منٹ میں آپ کی جو ہے بنوں گی،
اور 3 منٹ واسطے میں کسی اور پاس منہ مارن جاؤں گی، برداشت کرو گے؟ غیرت مند برداشت کرے گا؟ ہمیں پرلے درد کا چور ہوئے برداشت کرے گا؟ کیسا بھی بندہ گیا گزرا پاگل نکمی نکھٹو ہوئے بندے کا پتر برداشت کیا کرے گا؟ جتنے 3 منٹ گزارنا ہے چوڑا مر جا اتنے دفعہ ہو جا، مینو تے ورگی کی لوڑ، مینو تو چاہیے جی صرف میری بنے، مینو کی چاہیے جی صرف جو صرف میری بنے، مجھے حصے دار والی بیوی قبول نہیں ہے۔ یہ کس کی غیرت ہے؟ یہ کس کی غیرت ہے؟ انسان کی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو بیٹھے ہوئے دیکھو کیا کرو گے؟ حضرت سعد کہنے لگے واللہ لأقتلنہما، میں دونوں توڑ ڈالوں گا۔ آپ نے کہا سعد کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، انا اغیر من سعد، محمد کی غیرت تو سعد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی غیرت محمد کی غیرت سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان اپنی غیرت میں کسی کی شراکت برداشت، اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت، یہ تو انسان ہے۔ میں صحیح بخاری کا خود قصہ سناتا ہوں۔ ایک شخص جو بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک باندر اور بندریا، باندر اور بندریا انسان بھی نہیں حیوان ہے، وہ آئے بندریا کے ہاتھ کے اوپر، بندر نے اپنا سر رکھا اور آرام کر کے سو گئے۔ تھوڑی دیر میں چھوٹے قد کا بندر آیا، اس نے آ کے اس بندریا کو پتھر مار کے جگایا۔ جب وہ جاگی وہ بڑا ستا پیا سی تو انہیں اشارہ کر کے ادھر آ جا، اسے بلا لیا، ایک سائڈ پہ لے گیا اور وہاں جا کے اسے بدکاری کی۔ اب یہ بندریا فارغ ہو کے آئی، بندر سویا پڑا ہے، اس کے سر کے نیچے دوبارہ ہاتھ ڈال کے سونے کے لیے لیتی، اس کو اچانک آنکھ کھلی اور اس کی بو سن کے وہ چیخنے لگ گیا۔ اس کی چیخ سن کے، صحیح بخاری کا قصہ ہے، اس کی چیخ سن کے اور اڑوس پڑوس کے سارے بندر اکٹھے ہو گئے۔ اس نے اپنے اشاروں میں ان کو سارا ماجرا سنایا، سارے بندر وادی میں پھیل گئے اس زانی کو تلاش کرنے کے لیے۔ بالآخر اس کو تلاش کر لیا اور سارے بندروں نے اس بندریا کو اور اس زانی بندر کو دونوں کو زمین میں دھسا کے گاڑ کے پتھر مار مار کے مار ڈالا۔ وہ جانور بھی اپنی غیرت میں شراکت برداشت، انسان بھی شراکت برداشت۔ ایک اور مثال سے سمجھو، انسان باہر سے تھکا ہارا گھر آیا، کہنے لگا روٹی لیا، کہنے میں نہیں پکا سکی، میرے معاف کر دے میں پکا لینی ہے، کہ جا معاف کیتا کوئی گل نہیں لیا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد روٹی لائی، انسان نے لقمہ لگایا، منہ میں ڈالا، مرچا کی نک سن کے تو نکل گیا۔ غلطی ہوگی معاف کر دو، آئندہ نہیں کرتی، غلطی ہوگی مجھے معاف کیا۔ جوتی لا، کوئی پالش نہیں کر سکی، غلطی ہوگی معاف کر دو، جا معاف کیا۔ کپڑے لا، اجی تو نہیں سکی، استری بھی نہیں کر سکی، معاف کر دو، غلطی ہوگی، جا معاف۔ یہ ساری غلطی معاف ہو رہی ہے نا، معاف ہو رہی ہے، بیوی ہے نا، بندہ معاف کر ہی دیتا ہے۔ جب یہ روٹی شوٹی کھا کے فارغ ہو کے بیٹھا، کہنا چودھری جی تو کی دسا آج تسی تے گھروں نکل گئے، آپ تو گھر سے چلے گئے، وہ دروازہ گھر کا کھلا رہ گیا، وہاں سے ایک آدمی گزرا، ماشاءاللہ خوبصورت تو آپ بھی پڑے ہیں، کٹ وہ بھی نہیں سی، خوبصورت آپ بھی بڑے ہیں، کٹ وہ بھی نہیں سی۔ جوتی اٹھاؤ گے نہیں اٹھاؤ گے؟ کوئی پٹھان ہوگا تو فائر اٹھائے گا، جوتی نہیں اٹھائے گا، وہ بندوق اٹھائے گا۔ اب یہ جتنی مرضی منتیں کرنے کی غلطی ہوگی معاف کر دو، وہ کہے گا سار مرچیں لگائی معاف کر دیا، کپڑے نہیں دھوئے معاف کر دیا، جوتی پالش نہیں کی معاف کر دیا، لیکن اس غلطی کی معافی جیڑی مرچاں ہونے لگی ہیں یہ بھی معافی۔ یہ انسان کی غیرت ہے کہ انسان اپنی عزت کے اندر شراکت برداشت نہیں کرتا، اس سے علیحدگی کر لیتا ہے۔ وہ آسمان والے کی غیرت ہے، وہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ مالک کیا کہتا ہے؟ واسجد واقترب، سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا۔ سجدہ کرنا عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ جب آپ نے مان لیا کہ سجدہ کرنا عبادت ہے اللہ کی، اب یہ سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سجدہ کسی اور کے لیے کیا جائے گا تو یہ شرک کے اندر داخل ہوگا، اور مالک کا اعلان ہے انہ من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پہ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، حرام کر دیے جائیں گے۔ مأواہ النار، ہمیشہ کا جہنمی اس کو بنا دیا جائے گا۔ کیوں؟ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو چاہوں جتنا چاہوں جس کے لیے چاہوں معاف کر دوں گا۔
حدیث میں آتا ہے میرا اللہ مالک فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو جائیں، یہ زمین و آسمان کا 500 سال کا سفر کا مسافت کا خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے، ثم لقیتنی، پھر تیری ملاقات اور میری ملاقات ہو، اس گناہوں میں زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ہر طرح کا گناہ ہے، ثم لقیتنی، پھر تیری اور میری لقاء ہوئی، ملاقات ہوئی، ایک گناہ اس میں اگر نہ ہوا، ایک گناہ اس میں اگر نہ ہوا، کوئی لمبی ڈیمانڈ ہے اسلام کی، ایک گناہ کی ڈیمانڈ ہے، یہ گناہ نہ کرنا، کیا ایک گناہ نہ ہوا، کیا تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تیری ساری گناہ والی زمین کو نیکی بنا کر تیرے حوالے کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے شخص اللہ کے دربار میں آئے گا، مالک فرشتوں سے کہے گا میرے بندے دے بڑے بڑے گناہ سائڈ تے کر دیو، چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ بندہ قریب آئے گا، اللہ پوچھے گا تو نے فلاں گناہ نہیں کیا؟ وہ ڈر جائے گا، چھوٹے تو کم شروع ہو جائے، بڑیاں تک پہنچے میں کہ رولی جاؤں گا، کہ اللہ غلطی ہو گئی، گناہ کیا تھا، وہ گناہ نہیں کیا اللہ وہ بھی کیا تھا، یہ گناہ نہیں کیا اللہ یہ بھی کیا تھا، اب یہ اقرار کر رہا ہے۔ جب سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ گنوا دے گا، کہے گا بندے جا میں نے تیری ساری گناہوں کو معاف کر کے نیکی بنا دیا، پھر تھوڑا جا حوصلہ ہوئے گا، کہے گا اللہ میں تو کچھ بڑے نہیں کتنے سے وہ کدھر گئے، چھوٹوں کی چھوٹی نیکی ہے تو بڑوں کی بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی یہ فرما کر اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک جاڑے مبارک بھی نظر آ گئے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، شرط کیا ہے لا تشرک باللہ شیئا، تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، سجدہ کرنا عبادت ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اسی طرح رکوع کرنا عبادت ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ۔ اب شاہ صاحب آ جائیں، شیخ صاحب آ جائیں، پیر صاحب آ جائیں، مرشد صاحب آ جائیں، آدمی کی گردن آدمی کے سامنے جھکتی، کچھ لوگ سلام کرتے ہوئے بڑا چوکے دی السلام علیکم، وہ کہتے جی سید دی سین نو بھی سلام ہے، اور سیدہ دے فٹکے نے سانو دسیا ہے، سید الانبیاء نے بتایا ہے۔ کیا رکوع کرنا عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اب یہ رکوع کسی پیر شیخ مرشد امام حضرت حاجی کے لیے اس کے گھٹنے چھونے کے لیے رکوع نہیں ہو سکتا، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کے لیے رکوع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، دونوں مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے جھکتے ہو، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جاتا۔ قیام کرنا قوموا للہ قانتین، یہ قیام کرنا عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اب یہ اٹینشن، یہ سیدھا قیام نہ پاکستان کے جھنڈے کے لیے، نہ انڈیا کے جھنڈے کے لیے، نہ قومی ترانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور کے لیے۔ یہ قیام کرنا عبادت ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ پکارنا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے۔ کس کو پکارنا چاہیے؟ کس کو پکارنا چاہیے؟ جس کے پاس سارا کچھ ہو۔ کس کو پکارنا چاہیے؟ جس کے پاس سارا کچھ ہو، جس کو مانگ کر دینا نہ پڑے، جو خالق مالک رازق دلوں کی فریادیں جاننے والا۔ اب اللہ کو پکارو، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارو گے، کسی اور کو پکارو گے، تو یہ اللہ کی عبادت میں اس کو شامل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے پاؤں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ سے مانگ، پاؤں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے ٹوٹے گا تو کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ۔ کیوں بھی اللہ سے کیوں مانگوں؟ باقیوں سے کیوں نہ مانگوں؟ کیونکہ جتنا رحمان اور رحیم اللہ ہے کوئی اور نہیں ہے، جتنا عطا کرنے پہ قادر اللہ ہے کوئی اور۔ سارے منگتے ہیں اور وہ دینے والا، سارے منگتے ہیں، سارے سرالی ہیں، سارے بھوکے ہیں، سارے تلاش ہیں۔ غصے میں نہ آنا، جذبات کی بات نہیں کر رہا۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے، سامنے سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا، پوچھا ابو بکر اس وقت گھر سے کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے نبی سچی گل کر کھاؤں کوئی شے بھی نہیں سی۔ ادھر سے عمر بن خطاب کو آتے ہوئے دیکھا، تو اتنے اس ٹائم پہ گھر سے کیوں نکلے ہو جناب؟ اللہ کے نبی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر و عمر، آج تمہارے رسول کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا، تم دونوں بھوک سے تنگ ہو کے باہر نکلے ہو، تمہارا رسول بھی بھوک سے تنگ ہو کر باہر نکلا
بکری کو ذبح کرتے ہیں, جانور کو ذبح کر کے گوشت بھونتے ہیں, اپنے نبی کی خدمت میں لاتے ہیں, کھجوروں کے خوشے توڑ کے لاتے ہیں. اللہ کے نبی گوشت کا ٹکڑا روٹی پہ رکھ کر صحابی سے کہتے ہیں جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بھی دے آؤ. عرصہ گزر گیا, آل محمد نے ایسا کھانا چکھا بھی نہیں ہے. کھلانے والا کون, پلانے والا کون, مدد کرنے والا کون, عطا کرنے والا کون, جھولیے بھرنے والا کون؟ وہ اللہ ہے. کیوں؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا؟ اللہ کا. سارے سوالی ہیں وہ عطا کرتا ہے, سارے منگتے ہیں وہ بھر بھر کے دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. جب اللہ عطا کرنے والا ہے, اللہ دینے والا ہے, تو مانگنا کس سے چاہیے؟ جب بھی تکلیف آئے کہو یا اللہ مدد. بدر کا میدان ہے, مقابلہ 1000 سے ہے, ادھر 313 ہے, وہ لشکر جرار ہے, اسلحے سے لیس ہے. یہ بے سر و سمانے کی حالت میں آقا امام الانبیاء, امام کائنات, امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں اور اپنے اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں. زبان حال سے کہتے ہیں اللہ یہ میری 13 سال کی کمائی ہے, جے اے مر گئے تیرا نام لین والا کا نہیں کوئی جمے گا. صدیق کائنات کہتے ہیں آقا اپنی پیشانی مبارک کو اٹھائیے, کھڑے ہو جائیے, مجھے امید ہے آپ کی دعائیں قبول ہو کر آسمان سے مدد اتر آئی ہے. عطا کرنے والا کون؟ اللہ. جب اللہ کو پکارنا اللہ کی عبادت ہے. اگر اب کسی اور کو پکارو گے, کسی اور سے سوال کرو گے, کسی اور کے سامنے روڑ پیٹو گے, یہ اس کی عبادت ہے. کیوں؟ بغیر اسباب کے, بغیر اسباب کے ہر وقت ہر جگہ پہ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ایک انسان گونگا ہے, بول ہی نہیں سکتا. ایک انسان گونگا ہے, بول ہی نہیں سکتا. اس کی دل کی فریادوں کو سننے والا کون؟ اللہ. اچھا ایک کیرلے کا ہے, ایک پٹھان ہے, ایک پنجابی ہے, ایک ہندی ہے. ان ساروں کی بولیے بکھری بکھری ہے. ان سب کی بولیوں کو جاننے والا کون؟ اللہ. اگر یہ کہا کہ فلاں پیر صاحب بھی عطا کرتے ہیں, وہ بھی دیتے ہیں, چلو مان لیا وہ پیر صاحب پاکستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں. بزرگوں کی جوتی ہمارے سر کا تاج, بزرگوں کی جوتی ہمارے سر کا تاج, بزرگوں کے پاؤں کی مٹی میری آنکھ کا سرما. لیکن اللہ کا واسطہ ہے بزرگوں کو بزرگ رہنے دو, بزرگوں کو رب کا مقام. یہ کس نے, میں جا رہا ہوں, امام الانبیاء نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. اے میری امت کے لوگوں مجھے ایسے نہ اٹھا دینا, ایسے نہ بڑھا دینا, میری شان میں ایسے اضافے نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں کیے. وہ اللہ کا بندہ تھا, عیسائیوں نے اس کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. انا عبدہ ورسولہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں. جتنی شان مجھے اللہ نے دی ہے وہی دینا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو اپنے سامنے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے, تو آپ بزرگوں کو نہیں مانتے. کیا خیال ہے, عیسائی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے. عیسائی کہتے ہیں نہیں کہتے, کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے. آپ سارے مسلمان بیٹھے ہو, کیا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نہیں مانتے؟ جی مانتے ہیں. تو عیسائی کیوں کہتے ہیں, عیسائی کیوں کہتے ہیں کہ آپ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ جس طرح صحیح نہیں مانتے اس طرح صحیح نہیں مانتے. اللہ بخشے آپ کو, اللہ آپ پہ رحم فرمائے. جس طرح عیسیٰ کو عیسائی مانتے ہیں ہم ویسے عیسیٰ کو وہ کیا مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے, وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے. ہم کیا کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے, بیٹا تو بیٹوں سے پاک ہے. ہم ہر بزرگ کی عزت کرتے ہیں, نبی کی عزت کرتے ہیں, علی رضی اللہ عنہ وارضا کی عزت کرتے ہیں, ان کو شیر خدا مانتے ہیں, رسول کا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, اللہ کا پیارا مانتے ہیں, حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں, حسنین کو جنت کا شہزادہ مانتے ہیں, جنتی نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں. وہ مانتے ہیں جس سے رسول کو اتنی محبت تھی, رسول جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے, حسنین نانا کی آواز سن کے گھر سے نکلے, پاؤں کی ٹھوکر لگی, زمین پہ گر گئے. محمد علیہ السلام نے نبوت کے منبر کو چھوڑا, نیچے اترے, حسنین کو کندھوں پہ بٹھایا, ان کو پیار کیا, کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر. حسنین کو مانتے ہیں, علی کو مانتے ہیں, اہل بیت کو مانتے ہیں, اولیاء کو مانتے ہیں, بزرگان کو مانتے ہیں, لیکن بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں, ان کو رب والا مقام نہیں دیتے, ان کو اللہ کا مقام نہیں دیتے. کیا
ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے تو وہ زیادتی کرتا ہے. ہم بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں, بزرگوں کو اللہ والے صفتیں نہیں دیتے. کہندے تسی نہیں مانتے, تو بڈھی نو نہیں کہندا روٹی پکا کے لے آ, بیوی تو کہتے نا پراٹھا پکا کے لا, تو تم نے اس کو نہیں پکارا. ہم کہتے ہیں بھائی ہم اپنی بیوی کو مرنے کے بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد کبھی قبرستان جا کر یہ نہیں کہتے اٹھ کے روٹی پکا دے پھر آگے پہ جائے. ہم نے کبھی ایسا کہا؟ جو مر کے قبر میں دفن ہو گئے ہم نے کبھی اس کی قبر پہ اٹھ کے کہا کہ وہ میری جتی پالش کر دے پھر آگے پہ جائے؟ ہمیں پتا ہے وہ دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس جا چکی ہے. نیک تھی تو اللہ کی جنتوں میں ہے, بری تھی تو اپنے بروں کا حساب لے رہی ہے. ہمارا اس میں وہ ذات صرف اللہ کی ہے جس پہ کبھی موت نہ اس اللہ پر موت ہے, نہ اس اللہ کو نیند آتی ہے, نہ اس اللہ کو اونگ آتی ہے. جس طرح اللہ کو مانتے ہیں, جس طرح اللہ کو پکارتے ہیں, جس طرح اللہ سے سوال کرتے ہیں, ویسا سوال ہم کسی اور سے نہیں کرتے. کیوں؟ وہ قادر ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ سننے والا ہے, وہ عطا کرنے والا ہے. اور اس نے خود کہا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکارے پوری کروں گا. مجھے پکارو میں تمہاری پکارے پوری کروں گا, میں تمہیں عطا کروں گا, میں تمہاری جھولیاں بھروں گا, میں تمہیں عطا کروں گا. عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. انک انت الوہاب, داتا اللہ ہے, بڑے باقی سارے اس کے در کے سوالی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آزاد ہو گئی ہے, انشاءاللہ نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنی باقی گفتگو کو جاری رکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. جن بھائیوں کا وضو نہیں ہے وضو کر کے یہیں پہ جماعت کروا لیتے ہیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ایمان اللہ عز و جل پر ایمان لائیے جیسے اس کی شان کو لائق ہے اور جیسے اس کے قرآن کی ڈیمانڈ ہے. وگرنہ ایمان لانے والی بہت سی قومیں ہیں جو ایمان لاتی ہیں اپنے مزاج کے مطابق, اپنی تمناؤں کے مطابق. وہ ایمان اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے, جس کی ہم نے مثال دی یہود و نصارہ کی, مشرکین مکہ کی. اللہ کی عبادت میں اس کو خالص کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے پوچھتے ہیں اتدری ما حق اللہ علی العباد, اے معاذ کیا جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اس اللہ نے عزت دی, اس اللہ نے زندگی دی, اس اللہ نے رزق دیا, اس اللہ نے صحت دی, اس اللہ نے چاند, سورج, ہوا, پانی, یہ ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ یہ ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ. تو کیا اس اللہ کا کوئی حق ہے آپ کے اوپر اور میرے اوپر جب یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ کی دی ہوئی کسی ایک نعمت کا بھی ہم بدلا نہیں اٹھا سکتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو, بنی اسرائیل کے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے کئی سو سال تک کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی غلطی نہیں, کوئی خطا نہیں, نیکیاں نیکیاں, سواب ہی سواب. مالک عز و جل اس کے بارے میں ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت دے دو, میرے بندے کو میری رحمت سے جنت دے دو. وہ بندہ کہے گا اللہ غلطی ٹھیک ہے لیکن 500 سال میں بھی تو گناہ نہیں کیتا نا, میں نے بھی تو 500 سال تجھے راضی کیا ہے. جملہ کچھ یوں ہونا چاہیے اس بندے کو اس کی نیکیاں اور میری رحمت کی وجہ سے جنت, میری نیکیوں کا بھی ذکر ہے. 500 سال تک کوئی گناہ نہیں, کوئی خطا نہیں, کوئی غلطی نہیں. اب تو کہہ رہا ہے کہ صرف میری رحمت سے جنت دے دو. تیری رحمت سے زانی, چور, ڈاکو, چکے, بدماش سارے جن کو تو نے معاف کر دیا اپنی رحمت سے وہ جنت میں جا رہے ہیں. میں تو حاجی لکھ لکھ ہوں, میں تو بڑی نیکیاں کر کے آیا ہوں, میری نیکیوں کا ذکر ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل اس کی ساری نیکیوں کو اپنی ایک نعمت کے بدلے میں کر دے گا. ساری نعمت کو کتنے بدلے میں؟ ایک روایت کے لفظ ہے ایک آنکھ کا ڈیلا ایک پلڑے میں ہوگا اور 500 سال کی عبادتیں ایک پلڑے میں ہوگی. جب تولا جائے گا تو یہ ایک آنکھ کا ڈیلا ان ساری نیکیوں پر بھاری ہو جائے گا. 500 سال کی عبادتیں آنکھ کے ایک ڈیلے کا بدلہ نہیں دے سکتی. اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں. میں مثال دیتا ہوں, یہ بازو میں جوڑ ہے یا نہیں؟
یہ بازو میں جوڑ ہے جی اللہ پاک یہ سیدھی بنا دینا جوڑ نہ رکھدا روٹی کیویں کھاندے تسی میرے منہ سے میں تواڈے منہ محتاج نہ ہوندے ایک دوسرے دے اس ایک جوڑ کی قیمت ساری ساری زندگی کی عبادت نہیں دے سکتی اس ایک جوڑ کی قیمت زندگی بھر کا سجدہ اس ایک جوڑ کا بھی بدلہ اتار آقا پوچھ رہے ہیں مان اتدری ما حق اللہ علی العباد اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے جس اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا ماں کے پیٹ میں گندگی ہے پاخانہ ہے خون ہے اس گندگی کے اندر سے رزق دینے والا کون جب باہر نکلا ماں کی چھاتیوں پہ دودھ جاری کرنے والا کون اس کو پینا نہیں آتا پینے کا ڈھنگ سکھانے والا کون اس کے لیے ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا کون اللہ جس اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں ایمان جانتے ہو اس اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے وما حق العباد علی اللہ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے کہا اللہ و رسولہ اعلم اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب اللہ اس کو وحی کر کے بتا دیتا ہے وہ جانتا ہے کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوا بندوں پر اللہ نے یہ حق رکھا ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں صرف اللہ کی عبادت کریں اور جو بندہ شرک نہ کرے عبادت خالص اللہ کی کرے وہ حق العباد علی اللہ پھر ایسے مواحد بندے کا اللہ کی رحمت سے اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے جو شرک نہیں کرے گا اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے ہم جتنے بیٹھے ہم سب کے چہروں کو جہنم کی آگ سے دور کر دیں یہ اللہ کا حق ہے مجھ پہ اور آپ پہ کہ ہم عبادت اللہ کی کریں رکوع سجدہ یہ عبادت ہے پکارنا عبادت ہے اس کو پکارو جو خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم اے بندے مجھے پکار میں تیری پکار سنتا ہوں تو رات کو پکارے تو اللہ سنتا ہے تو دن میں پکارے تو اللہ سنتا ہے تو گونگا ہے زبان نہیں ہے بول نہیں سکتا دل میں پکارے سینوں کی فریادوں کو جاننے والا اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک عورت آئی نبی کریم کے پاس بیٹھی اور نبی سے باتیں کر رہی ہیں میرے خامن نے مجھے ماں کہہ دیا ہے میرے لیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ تو اپنے خامن پہ حرام ہو چکی ہے اب تیری طلاق ہو چکی ہے وہ کہتی میں بوڑھی ہو گئی ہوں جوانی میری ختم ہو گئی ہے میری زندگی بڑھاپے میں داخل ہو گئی ہے میرے اتنے سارے بچے ہیں اب میں جوان نہیں کہ مجھ سے کوئی اور نکاح کرے گا بچے میرے رل جائیں گے جوانی تو میری برباد ہو ہی چکی ہے میرے لیے حل تلاش کیجئے فرماتے ہیں کوئی حل نہیں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ جو باتیں نبی سے کر رہی میں نے نہیں سنی لیکن آسمان سے وحی اترائی قد سمع اللہ قول التی اے اللہ کے نبی اللہ نے تجھ سے جھگڑنے والی اس عورت کی بات کو سن کے فیصلہ فرما دیا عائشہ فرماتی ہے پاک ہے وہ اللہ میں اتنے قریب بیٹھے ہوئے بھی اس عورت کی باتیں نہیں سن سکی اور وہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اپنے بندی کی باتیں سن لیتا پکاریے اس کو جس نے خود کہا ہے مجھے پکارو تم مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں اور جو مجھے نہیں پکارتا میرے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے تو پھر سنو جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو عباد امثالکم تم جیسے انسان ہیں تم جیسے بندے ہیں تم جیسے انسان ہیں وہ بھی محتاج ہیں تم بھی محتاج ہو میری ذات کا کیا کہنا حدیث میں آتا ہے جب رات ہوتی ہے مالک عز و جل اپنی باہوں کو کھول دیتا ہے جیسے اس اللہ کی شان کے لائق ہے اور کہتا ہے اے دن میں گناہ کرنے والے ایک مرتبہ معافی کا سوال کر تیری سارے دن کے گناہوں کو معاف کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے مالک پھر اپنی باہیں کھولتا ہے جیسے مالک کی شان کے لائق ہے اور فرماتا ہے اے رات کو اندھیرے میں چھپ کر گناہ کرنے والے کنڈیاں لگا کے ہم سمجھ لیتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن پاک ہے وہ اللہ جو تنہا یکتا اپنے عرش پر مستوی ہے اور رات اندھیری رات میں کالی سیاہ چیونٹی کالے سرخ پہاڑ کی
جڑ میں چلتی ہے، مالک اپنے عرش سے اس کو دیکھتا ہے، اس کی دھمک کو سنتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے۔ وہ مالک عز و جل نبی فرماتے ہیں صبح ہوتی ہے مالک پھر اعلان فرماتا ہے، باہیں کھولتا ہے، رات کو چھپ چھپ کر گناہ کرنے والے سب سے چھپ گیا تھا، رب سے تو چھپ نہیں سکا تھا، تو اب میرے پاس معافی کی درخواست دائر کر دے، رات کے ساری سیاہیوں کو معاف کر کے تجھے پاک و صاف کر دوں گا۔ پکاریے اس اللہ کو جو کتنا رحیم اور کریم ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے 99 قتل کیے، کتنے؟ 100۔ کسی مولوی صاحب کو کیا، مولوی صاحب میری معافی ہو جائے گی، میں 99 بندے مارے، کہنا 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، تیری نہیں ہوئی، کہنا چل میں تو جانا ہی جاننا، بیٹا تو کیوں لگا پھرتا ہے، تلوار ماری سینچری پوری کر، تو کیوں بچا پائے؟ 100 کے 100 قتل کر دیے۔ پھر کسی اللہ والے سے پوچھا 100 بندے مارے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں ہاں ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے یہ گندا معاشرہ، یہ گندا ماحول، یہ گندے دوست، یہ گندی بستی کو چھوڑ دے، ادھر اللہ والے رہتے ہیں، آزان کی آواز آئی تو مسجد میں جاتے ہیں، وہ گانوں سے دور، موسیقی سے دور، فلموں سے دور، بے حیائی سے دور، اللہ سے لو لگا کر بیٹھے ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، اللہ سے دوستی کرنے والے، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دے، گندی بستی کو چھوڑ دے، گناہ والی زمین کو چھوڑ دے، گناہ گار دوستوں کو چھوڑ دے، تو ادھر نکل جا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ ابھی اپنے گھر سے نکلا ہے کہ آسمان سے ملک الموت نازل ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، جنتی فرشتے جنت کا لباس لے کر، جہنمی فرشتے جہنم کا لباس لے کے، جنتی کہتے ساڈا ہے، جہنمی کہتا ہے ایویں تو ہے، 100 مار کے چل رہا ہے ساڈا ہے، وہ کہنا نہیں ہوتے نیک ہو گیا سی نا، کسی کو تانا نہ دو، 60 سال تو یہ کرتا رہا، اب تو نیک ہو گیا، پتہ نہیں اس کے دل کو اللہ کب پھیر دے، اور اللہ ایسی ذات ہے 70 سال گناہ کرتے رہ جاؤ، 100 سال گناہ کرتے رہ جاؤ، اس حلقوم میں روح آنے سے پہلے اگر تم نے سچے دل سے معافی کا سامان کر دیا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں عطا کر دیتا۔ کسی کو تانا نہ دو، ہوں تک تو یہ کرتا رہا تھے، ہوں تو بڑا حاجی لاکھ لاکھ بن کے سامنے پہ پہن دیا، پتہ نہیں کب اللہ کس کو معافی عطا فرماتے، کب کس کو معاف کر دے۔ جنتیوں نے کہا ہمارا نیکی کے لیے جا رہا تھا، جہنمیوں نے کہا ہمارا 100 مار کے جا رہا تھا، معاملہ عرش والے کے دربار میں پیش ہوا، وہ اللہ تو جانتا تھا نا اپنے بندے کے حالات کو۔ مالک نے فیصلہ کیا جنتی فرشتوں تم اس کی نیک بستی والی پیمائش کرو، کتنی زمین اس کے دور ہے، جہنمی فرشتوں تم اس کی گندی بستی والی زمین کی پیمائش کرو، وہ کتنی نزدیک ہے، جو بستی زیادہ نزدیک ہو وہ اس کو اس مقام پہ اٹھا کر لے جاؤ، نیک بستی نزدیک ہے تو جنت میں لے جاؤ، گناہ والی بستی نزدیک ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ میرا اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ، ماؤں سے بڑھ کر زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا اللہ، پیار کرنے والا اللہ جانتا تھا کہ ہونے کے کرو نکلے اسی بیچارہ، اللہ نے وحی اتاری، گناہ والی زمین سے کہا پیچھے ہو جا، میرے بندے سے دور ہو جا، نیکی والی زمین سے کہا نیڑے ہو جا اور نیڑے ہو جا، میرے بندے میں اپنے قریب کر لے اور نزدیک کر لے۔ نیکی والی بستی قریب نکلی، فرشتوں نے پیمائش کی، ایک گٹھ اور نیڑے نکلی، ایک دور نکلی، اٹھا کے جنت میں لے گئے۔ پکارو اس اللہ کو جو ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ساری عمر کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کا شخص ہے، 40 سال تک 20 سال تک عبادت کرتا ہے، 20 سال گناہ کرتا ہے، داڑھی میں سفید بال آ جاتے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ 20 سال رج کے نیکیاں کتنی سن، 20 سال رج کے گناہ کتنے سن، اور اللہ معافی نو جی کر دے تو میرے معاف کر دے گا یا نہیں کرے گا؟ آواز دینے والا آواز دیتا ہے احببتنا فاحببنا ترکتنا فترکنا، تو نے پیار کیا ہم نے تجھ سے پیار کیا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے تجھے چھوڑ دیا، اور اب 20 سال کے گناہوں کا بار لے کر تو ایک دفعہ معافی کا سوال کر دے، سارے گناہوں کو معاف کر کے پھر اپنا بنا لے۔ اس اللہ کو پکارو، اس اللہ کو پکارو جس کو پکارا یونس علیہ السلام نے کہا مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر کی تہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اس اندھیروں میں پکڑے جانے والا کون؟ آج کل کے مولوی صاحب کی بات نہیں، شیخ پیر مرشد کی بات نہیں، حضرت حاجی کی بات نہیں، یہ پکڑا جانے والا اللہ کا پیارا نبی ہے، وقت کا رسول ہے، گرفتار ہے، پیٹ میں ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور ان اندھیروں میں سے آواز لگاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، تو پار لگانے والا ہے، تو نجات دینے والا ہے، تیرا رسول مشکل میں ہے، یونس مشکل میں ہے، لا الہ الا انت
لوگوں قرآن کے الفاظ بنتے ہیں، مالک کا کلام سنیے۔ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا، میرا ذکر نہ کرتا، میری آواز نہ بیان کرتا، میری تسبیح نہ کرتا، قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کر آتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتے۔ اس اللہ کو پکارو، اللہ کو چھوڑ کر غیر کو نہ پکاریے۔ کیوں؟ پکارنا عبادت ہے، الدعاء هو العبادت، پکارنا ہی عبادت ہے۔ مشکل میں پکاریے تو اللہ کو، مصیبت میں پکاریے تو اللہ کو، دکھ میں پکاریے تو اللہ کو، خوشی میں پکاریے تو اللہ کو۔ وہ اللہ کہتا ہے بندے تو چل کر آ، اس سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ رحمان کون ہو سکتا ہے۔ افسوس ہم نے رب سے تعلق توڑ لیا، ہیریوں سے تعلق جوڑ لیا۔ وہ کہتے ہیں بندے چل کر آ، تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ بندے تو چل کر آ، رب دوڑ کر آئے گا۔ تو بالشت آ، رب بازو آئے گا۔ تو دل میں یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا۔ تو انسانوں میں یاد کر، رب تجھے فرشتوں میں یاد کرے گا۔ یہ پکارنا عبادت ہے، حق ہے اللہ کا۔ علی نے اللہ کو پکارا، حسن نے اللہ کو پکارا، حسین نے اللہ کو پکارا، ابو بکر نے اللہ کو پکارا، عمر بن خطاب نے اللہ کو پکارا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ خود محمد رسول اللہ نے اللہ کو پکارا، آدم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، جنت سے نکالے گئے، دنیا پہ روتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اس قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا، فتلقى آدم اللہ سے سیکھے آدم نے کلمات، کچھ کلمات، کچھ دعائیں، کچھ سوالات۔ فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں سیکھی، کلمات سیکھے، وہ پڑھے، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بابا آدم کی معافی کے سوالات کرنے والے کلمات کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا، اے ہمارے دونوں کے رب، حوا کے رب اور آدم کے رب، ظلمنا، حوا نے بھی ظلم کیا، آدم نے بھی ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ اللہ ظلم کیا۔ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کس سے مانگا؟ کس کو پکارا؟ اب جو کہتے ہیں، ذرا ناراض نہ ہونا، چونکہ میں نے ساتھ ساتھ مثالیں بھی دینی ہے اور ساتھ ساتھ علاج بھی کرنا ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کو سارا علم غیب ہوتا ہے، ولیوں کو سارا علم غیب ہوتا ہے، بزرگوں کو ہر چھپی ہوئی بات کا علم ہوتا ہے، تو اب فرشتے جبرائیل کیا آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، اپنی جان پہ، پھر بولو اپنی جان پہ۔ اب جو یہ کہتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، تو پھر اس آیت کا ترجمہ یوں بننا چاہیے نا، اللہ ہم نے ظلم کیا جان کے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جان کے ظلم کیا۔ کیوں؟ نبی کو علم غیب ہوتا ہے نا۔ نبی کہتے ہیں لوگوں میں بھول گیا، کہنا نہیں ابا تو بھول گیا نہیں، تو علم غیب رکھتا سی، تینوں پتا سی تو جان کے دانا کھاتا۔ یا پتر میرے کو غلطی ہو گئی، نہیں ابا تو علم غیب رکھتا سی، تینوں پتا سی جڑا شیطان آیا جڑا شیطان ہے، تو جان کے شیطان کی گل منی، تینوں پتا سی یہ درخت کھان تو بعد جنتوں نکلنا پینا، تو کیا جب بعد بھی ہوا بھی لے لوا، تو جان کے جنت چوں نکلیا۔ وہ کہنا پترو بھول گیا، میں بھول گیا، میں نے جان کے نہیں کیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم نے اللہ کو پکارا، عیسیٰ نے اللہ کو پکارا، موسیٰ نے اللہ کو پکارا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، پیچھے کافر پھینکنے والے، قوم دشمن، بادشاہ دشمن، برادری دشمن، باپ دشمن، آگ میں گر رہے ہیں۔ ابراہیم دوڑتے ہوئے جبرائیل آتے ہیں، ساتھ بارش کا، بادلوں کا فرشتہ ہے، کہتے ہیں خلیل اللہ، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، اے رب کے پیارے خلیل، تو آگ میں گر رہا ہے، میں جبرائیل ہوں، یہ بادلوں کا فرشتہ ہے، ایک آگ کا اگر اشارہ کرتے، یہ فرشتہ ابھی بارش برسائے گا، آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، یہ آگ ختم ہو جائے گی، کوئی حاجت ہے تو بتا۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں ہاں جبرائیل حاجت تو ہے، جبرائیل حاجت تو ہے، پر تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے۔ حاجت ہے، سوال ہے، طلب ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، مانگنا ہے، جبرائیل تجھ سے نہیں مانگتا، جو میں گر رہا ہوں، آگ میں گرایا جا رہا ہوں۔ ابراہیم کہتے ہیں
زیادہ میرا حال جانتا ہے. بھاگ جا، تیری ضرورت نہیں، لوٹ جا. جس کے لیے لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی اس کے لیے آگ میں گر رہا ہوں. ظالم گرا رہے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. مجھے اللہ کافی ہے، وہی کار ساز ہے، وہی مدد کرنے والا ہے. آگ کا کام جلا کے راکھ کر دینا ہے، آگ کا کام جلا کے ختم کر دینا ہے. جب اللہ پر ایسا توکل، اللہ پر ایسا بھروسہ کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ مالک نے قانون ہی بدل ڈالا. کہا ہے آگ کام تو تیرا جلانا تھا، اب جو میرا آ رہا ہے اس کے لیے گلشن بن جاؤ. اللہ کو پکاریے، اللہ سے مدد مانگیے. مریم کی گود میں بچہ ہے، قوم کی طرف بڑھتی ہے. قوم کہتی ہے مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیرا بھائی ایسا تھا، اے ہارون کی بہن یہ کیا کر کے لائی ہے؟ وہ جواب میں کہتی ہے مجھ سے نہیں، اس سے بات کرو. جب اللہ کو پکارا جائے، جب اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو اللہ اس دودھ پیتے بچے کو بھی زبان عطا فرما دیتا ہے. اس اللہ پر امید لگائیے، اس اللہ کو پکاریے. عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ اگر غلطی کر چکی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے. اگر غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لے. عائشہ کہتی ہیں دنیا جہان کے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، میں برداشت کر رہی تھی. جب میرے رسول نے، میرے آقا نے بھی یہ بات کہہ دی، میں ٹوٹ کے بکھر کے رہ گئی کہ میرے رسول کی زبان سے بھی یہ جملے نکلنے لگے. میری فوراً لائن ملتی ہے، اللہ سے آواز لگاتی ہوں، اللہ کی طرف آوازہ بلند کرتی ہوں. اللہ اب اس دھرتی پہ کوئی نہیں رہا، اب میری پاکی کا جواب دینے والا ایک تو ہی بچا ہے. اے اللہ لوگ میرے بارے میں یہ تذکرے کر رہے ہیں، تو میری برات کر سکتا ہے. نبی ابھی عائشہ کے بستر سے اٹھے نہیں، وہی کے آثار شروع ہوتے ہیں، ماتھے سے پسینہ گرتا ہے. اللہ کے نبی وہی ختم ہوتی ہے. کہتے ہیں عائشہ مبارک ہو، خوش ہو جا. عائشہ تیری برات کے لیے عرش والے نے اپنے قرآن میں آیات نازل کر دی. اس اللہ کو پکاریے، پکارنا عبادت ہے. اس اللہ سے محبت کیجیے، محبت عبادت ہے. جیسی محبت اللہ سے ہو ویسی محبت کائنات میں کسی اور سے. باپ دشمنی پہ آ جائے، باپ کی دشمنی برداشت ہے، بیٹا دشمنی پہ آئے برداشت ہے، بیوی دشمن بن جائے برداشت ہے، قوم قبیلہ دشمن بن جائے برداشت ہے. سب سے دشمنی لی جا سکتی ہے، عرش والے کو ناراض. یہ محبت کرنا عبادت ہے، خاص حق ہے اللہ کا. اللہ سے محبت کیجیے، اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک نہ بنائیے. اللہ کا خوف عبادت ہے. جیسا ڈر، جیسا تقویٰ دل میں اللہ کا ہونا چاہیے، ویسا ڈر اور خوف کسی اور کا نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جنگل میں سے گزرتے ہیں. ایک چرواہا بدو وہ بکریاں چرا رہا ہے. اس کا امتحان لینے کے لیے کہتے ہیں اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے. وہ کہتا ہے انا عبد مملوک معتمد، میں تو غلام ہوں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں، میں تو اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا ہوں. کہتے ہیں قل للمالک اکلہ الذئب، اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا. اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے. جواب میں کیا کہتے ہیں وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، آج تو مالک کو یہ کہہ کے چپ کرا دوں گا کہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، کل جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا تو تب کیا بنے گا. اللہ کا خوف، اللہ کے دربار کی پیشی کیسا ہونا چاہیے. عورت آتی ہے، اللہ کے رسول بیٹے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، اللہ کے نبی پاک کیجیے، زنا کر بیٹھی ہوں. آپ اپنا چہرہ بدل لیتے ہیں، وہ ادھر آ کے گواہی دیتی ہے. آپ چہرہ بدلتے ہیں، وہ ادھر آ کے گواہی دیتی ہے. جب اس کی زبان سے بار بار یہ جملے نکلتے ہیں آپ کہتے ہیں لوٹ جا، وقت مناسب آئے گا تو پھر تجھے بلا لیا جائے گا. بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے بچے کو لے کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاتی ہے. اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے معاف کر دی، میرے لیے حد قائم کیجئے، اللہ مجھے معاف کر دے. آپ دیکھتے ہیں اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، کہتے ہیں واپس لوٹ جا، چلی جا. جب یہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہوگا پھر لے کر آنا. وہ پھر لے کر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے، وہ اس کو چوس رہا ہے. کہتی ہے آقا اللہ کے حبیب اقیم علی حد، مجھ پہ حد قائم کرو، مجھے پاک کرو، اب یہ بچہ میرے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. آپ بچے کو لے کر کسی اور کو ذمہ داری دے دیتے ہیں. صحابہ سے کہتے ہیں اللہ کی اس بندی کو لے جاؤ، اس کو گڑھے میں زمین میں گاڑ دو، آدھا گاڑ کے پتھر مار 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 کر اس کو اتنے پتھر مارو کہ اس کی روح پرواز کر جائے. صحابہ اس پہ پتھر برساتے ہیں. یہ بار بار نبی کے پاس آتی ہے، جانتی
ہے میری سزا کیا ہے، لیکن اللہ کا ڈر یہ ہے کہ آج دنیا میں سزا مل کے پاک ہو جاؤں گی، اگر اللہ کے دربار میں اس کی پیشی ہو گئی، سوال ہو گیا تو کیا جواب دوں گی؟ اللہ کے نبی کے صحابہ پتھر مارتے ہیں، ایک پتھر خالد نے مارا، خالد ابن ولید کا لگا ہوا پتھر خون کا فوارہ ہوتا ہے، حضرت خالد کے کپڑوں پہ گرتا ہے، زبان سے کہتے ہیں اس گندی عورت کا خون میرے کپڑوں پہ گرا۔ اللہ کے نبی کو پتہ لگتا ہے، ناراض ہو کر کہتے ہیں خالد اس عورت کو گندی عورت نہ کہو، زانیہ بدکار عورت نہ کہو، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 جہنمیوں کو تقسیم کر دیا جائے سب جنت میں چلے جائیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا خوف ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ آج سوچئے کیا میرے اور دل میں بھی اللہ کی یہ محبت اور ڈر ہے؟ ہم تو اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غیروں سے ڈرتے ہیں۔ پتا ہے کیسے؟ چور نے چوری کر لی، اس نے